السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والامام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من قولی۔ اللہ کے رحم و کرم سے اور توفیق سے آج ہم بسم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پوری آیت کو، اس کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، بی ساتھ، اسمی نام کے، اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ روان ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تلفظ، بسم اللہ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ قرآن مجید کے ہر سورے کے شروع میں لکھا ہوا ملتا ہے سوائے ایک سورے کے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ التوبہ ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں لکھوایا، تو اس کو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی شروع کیا جاتا ہے۔ قرآن میں کل کتنے سورے ہیں؟ 114۔ اور سورہ التوبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، تو بسم اللہ کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں؟ 113 یا 114؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب بھی میں بسم اللہ کا ٹاپک پڑھاتی ہوں تو یہ سوال ضرور پوچھتی ہوں اور یوزلی لاجیکل ریزننگ کے تحت اس کا جواب 113 بار ہی دیتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹس، یہ کہہ کر کہ سورہ توبہ میں کیونکہ نہیں ہے لکھا ہوا بسم اللہ تو 113 ہونا چاہیے، لیکن اس کا صحیح جواب 114 ہی ہے۔ سورہ النمل میں 2 دفعہ کے شروع میں اور دوسری بار آیت نمبر 30 میں۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ جو ایک دفعہ چھوٹ گیا تھا سورہ توبہ کے شروع میں، تو اس صورت میں سورہ النمل میں آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو اس میں لکھوا کر پورا کر دیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی بھی نقص کی یا کوتاہی کمی کی بالکل بھی گنجائش نہیں۔ 114 سورے ہیں تو اس کے برابر اس کے ساتھ 114 بسم اللہ بھی ہے۔ ہر کام کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جیسے وضو کرنے سے پہلے، پھر کھانا پکانے سے پہلے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری روزمرہ کی دعائیں جو ہیں اس میں بھی وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ کے لفظ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے کام میں برکت اور اللہ کی تائید اور مدد ملتی ہے، اور وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میری ایک دوست تھی اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا۔ کہنے لگی، کل میں جب گھر واپس جا رہی تھی جاب ختم کر کے، تو ڈرائیور نے تیزی سے بریک لگایا اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہم بچ گئے۔ لیکن جب ڈرائیور نے سڈن بریک لگایا تھا تو میں گھبراہٹ میں بسم اللہ بولنے لگی، تو ڈرائیور کو غصہ آ گیا اور کہا کہ کیا تم ایکسیڈنٹ میں برکت کے لیے دعا کر رہی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو کیا میں نے بسم اللہ کہہ کر کچھ غلط کیا تھا؟ دیکھیں، بسم اللہ کے 2 فائدے ہیں، یا 2 پہلو کہہ لیں یا فائدے کہہ لیں، ایک برکت اور ایک حفاظت کا، کیونکہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بابرکت نام ہے، اور اس نام میں بہت زیادہ قوت بھی ہے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، خاص طور پر جب اذان ہوتی ہے جس میں اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کی قوت کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے لفظ میں برکت اور حفاظت دونوں ملتے ہیں۔
ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں برکت کیسے آتی ہے؟ ایک حدیث کے حوالے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی اچانک آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا اور 2 ہی لقموں میں سارا کھانا سمیٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کے لیے یہ کھانا کافی ہو جاتا، کفایت کر جاتا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جب تم میں سے کسی شخص کھانا کھائے تو اسے اس پر بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اس طرح اللہ کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب بسم اللہ پڑھ لینے سے اللہ کی حفاظت میں کس طرح سے آتے ہیں؟ اس کلمے سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو وہ کھانا شیطان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، اے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح طور پر مقدر کر دیا، وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پوری دعا جو گھر میں داخل ہونے والی ہے، تو شیطان مایوس ہو کر کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ تو تیرے لیے کھانا ہے اور نہ پناہ کی جگہ۔ اور جب اللہ کا نام لینا بھول جائیں تو دشمن کے لیے مہمانی تیار کر دیتے ہیں ہم۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہنے میں ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ مائیں کمپلین کرتی ہیں کہ ان کے بچے ٹھیک ٹھاک نیوٹریشنل کھانا کھاتے ہیں، پھر بھی ان کو پوری غذائیت نہیں ملتی، امیونٹی ویک ہوتی ہے اور ان کو طاقت نہیں رہتی۔ تو چیک کریں، دیکھیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ ہماری پردہ پوشی ہے اس مخلوق سے جو وہاں اس وقت ہو سکتی ہے موجود۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات کو سونے لگتے اپنا بستر جھاڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے رات کو سوتے وقت کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر جب بچے گرنے والے ہوں یا گاڑی لڑکھڑائے، سٹمبل ہونے والی ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ میرے ایکسپیرینس سے تو میں نے جو سنا ہے وہ یہی ہے، امی، ابا، سنبھالو سنبھالو، پکڑو، ایسا کچھ بھی چلانے کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس سے فرشتے گرتے ہوئے کو تھام لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ اتنا بابرکت کلمہ ہے کہ اس کو پڑھ لینے سے درد سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عثمان بن ابو العاص سخر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو انہیں بدن میں پیدا ہو گیا تھا جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 بار یہ کہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے یا برائی سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سکھایا ہے کہ مغرب کے وقت اپنے برتنوں پر بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو اور اپنے بچوں کو اندر بلا لو، کیونکہ مغرب کے وقت بلائیں اور جنات پھیلتے ہیں۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑ سکتے ہیں باہر، لیکن اس وقت پہ خاص طور پہ مغرب کا جو ہوتا ہے نا، تو اس میں اس وقت پر اندر بلا کے محفوظ کر لینا چاہیے۔
اور ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے ہی، اللہ کا نام لینے سے ہمارے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے اور ہم حفاظت میں بھی رہتے ہیں۔ جان لینے کے بعد اگلا درجہ عمل کا ہے، تو آج عزم کر کے اٹھیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں بسم اللہ سے جو شروع ہوتی ہیں، انشاءاللہ دعاؤں کی کلاس میں ان کو مزید جانیں گے۔ آج کا سیشن یہاں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔